صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال کی ہوئی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہیں۔ نادانی میں سوال کرنے والے کا سوال کیا ہے، اعتراض کرنے والے کا اعتراض کیا ہے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد قرآن کی دہلیز پر چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین فیصلے کی کتاب قرآن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر تقریباً 35 سال ہے، اور جب مکہ کی سرزمین پر زلزلہ آیا اور خانہ کعبہ کی در و دیوار شک ہو گئی، اس کے بعد جو ذمہ داروں نے مشورہ کیا، جو انبیاء کی نسلیں تھیں، نیکوں کی نسلیں تھیں، بڑوں کی نسلیں تھیں، بزرگوں کی نسلیں تھیں، جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، مگر اپنا اپنا من چاہا طریقہ نکال رکھا تھا، اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنے اپنے بزرگ، اپنے اپنے پیر، اپنا اپنا قبیلے کا ذمہ دار، اپنا اپنا سردار، حامی و مددگار بنا رکھا تھا۔ مر گئے، زمانے گزر گئے، بولے یہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ ایک تو عقیدہ یہ بنا رکھا تھا، اور انسانیت کے قانون پہ ظلم اور اپنے عقل و شعور کے برباد ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مجسمے بنا بنا کر ان کی محبت میں گم تھے، ان کی عقیدت میں ایسے گم تھے، اگر ان کی شان میں کوئی ذرا سی بھی گستاخی کر دے تو وہ اندھ بھکت مر بھی سکتے تھے اور مار بھی سکتے تھے۔ اندھ بھکت تھی، اپنے بزرگوں کے اندھ بھکت، اپنے اپنے بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے، مجسمے بنا رکھے تھے۔ یہ جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ محبت میں بنائے جاتے ہیں، فیلنگ حاصل کرتے ہیں، عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ شان میں غلو کر گئے، مجسمے بنائے، اور ان سے نہ جانے کیا کیا امیدیں وابستہ کر رکھی، ان کو اور اپنا حامی و مددگار بنا رکھا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان ساری چیزوں کا رد کیا، اللہ کی کتاب نے رد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں تھی جس میں صحابہ کرام کو یہ بتایا ہو کہ جو لوگ، جو انبیاء، جو صالحین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو پکارنا، یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ایسا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ کیوں؟ یہ انبیاء کے وقت میں جو کچھ بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری دی، جو ان کے سر پہ فرض رکھا، انہوں نے اس کو وقت پر صحیح انجام دیا۔ پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، دکھ درد جھیلے، دنیا والوں کے تانے گالیاں ساری سنی، اس کے بعد میں سلسلہ آرام کا آتا ہے۔ اب جو زندگی کا معاملہ ہے، جو برزخی زندگی ہے، یہ آرام کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زحمت نہیں دیتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال ہو چکی ہے۔ خانہ کعبہ کی در و دیوار کی جو مرمت ہو رہی تھی، اور جب حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا، کیونکہ حجر اسود سارے لوگوں کی نظروں میں مبارک تھا، وہ لوگ جانتے تھے یہ پتھر مبارک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے بطور اس انسانوں کو اس کی ذمہ داری جو دی تھی، جو یہ ذمہ داری عطا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر اپنا یہ فضل عطا فرمایا۔ لوگ خانہ کعبہ میں جب کام کر رہے تھے، اور جب نمبر آیا پتھر کو رکھنے کا، تو بنی ہاشم، بنی قریش سب اپنے اپنے چکر میں، یار اس پتھر کو رکھنے کا فضل ہم حاصل کریں گے، اس کی فضلت ہم کو ملنا چاہیے۔ ہر قبیلہ یہ طے کیے بیٹھا تھا کہ اس کو یہ فضلت مجھ کو ملنی چاہیے، یعنی اس پتھر کو ہم رکھیں گے، دیوار پہ اس پتھر کو ہم لگائیں گے۔
قریب تھا کہ آپس میں خون خرابہ ہو جائے، آپس میں لوگ جھگڑ جائیں، فتنہ ہو، امن برباد ہو جائے۔ بس یہ لوگ آپس میں تنازع کر رہے تھے، آپس میں ضد و بحث میں لگے ہوئے تھے، آپس میں بحث چل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں داخل ہوئے، لوگوں نے آپ کو دیکھا، تھوڑا نارمل ہوئے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم قریب آئے، لوگوں نے کہا آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہمیں اس بات پر محاسا ہو رہا ہے، ہم اس بات پر آپس میں بحث کر رہے ہیں، لوگ آپس میں اڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر خاندان یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا پتھر ہم لگائیں، حجر اسود کو ہم رکھیں، ہر ایک یہی چاہ رہا ہے۔ آپ کوئی فیصلہ کریں، ورنہ یہ لوگ تو لڑ کے مر جائیں گے۔ ایک تو پہلے سے ہی کافی آپس میں دشمنیاں ہیں، لوگ آپس میں ہی جنگ و جدل میں لگے رہتے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ کوئی فیصلہ فرما دیں، آپ بڑے امین ہیں، آپ بڑے سچے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آپ مجھے اپنا وکیل چنتے ہو؟ لوگوں نے بیک زبان کہا آپ ہمارے امین بھی ہیں، آپ ہمارے وکیل بھی ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم لوگ مان لیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ بڑے امین ہیں، آپ غلط فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آپ نے مجھے وکیل بنایا؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں۔ کہا اچھا ایک کام کریں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر کو پھیلا لیا، آپ نے حکیمانہ طریقہ اختیار فرمایا پتھر کو اس میں رکھو۔ پتھر کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی چادر میں رکھا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے کا آدمی ایک ایک کونے کو پکڑ لے۔ لوگوں نے چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیا، چاروں کونوں کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ لوگوں میں آپس میں جو تناؤ تھا، جو جھگڑا ہونے والا تھا، جو طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی، ہر ایک آدمی یہ چاہ رہا تھا میں اس پتھر کو رکھوں۔ اس ترکیب کو دیکھ کر، اس ترکیب کے ذریعے سے پتھر کا رکھا جانا ان لوگوں کو بڑا ہی پسند آیا۔ یہ ایک نبی کا حکیمانہ طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اندر ہونے والے فتنے کو روک دیا۔ آپس میں جو تنازع، جو امن کو برباد کرنے کے لیے تھا، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو روک دیا۔ اسی شہر کے آپ رہنے والے ہیں جس شہر کو مکہ کہتے ہیں، اور خانہ کعبہ اسی شہر کے اندر ہے جس کو مکہ کہتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیا وہ لوگ اللہ کے وفادار تھے؟ کیا مکہ کے لوگ اللہ کے وفادار تھے یا اللہ کے بھی گستاخ تھے، انبیاء کے بھی غدار تھے؟ لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چاہا ان لوگوں میں امن رہے، فتنہ نہ ہو۔ اتحاد فتنہ دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپس میں امن، آپس میں سلامتی، آپس میں اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کریں، جو ان کا طریقہ وہی ہم اختیار کریں، جو غلط وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے امن قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کے لیے اپنے قریب لانا، دعوت کے لیے قریب لانا۔ اتحاد ضروری ہے دعوت کے لیے، اتحاد ضروری ہے امن کے لیے۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ قرآن میں نہیں آیا اتحاد کا کہیں بھی مسلمانوں کے لیے حکم ہے؟ یار قرآن تو، یار رسول اللہ کی زندگی تو یہ بتا رہی ہے جس بستی میں رہو، جس شہر میں رہو، جس دیش میں رہو، چاہے کسی بھی دیش میں رہو، لوگوں کی امن اور سلامتی کی بات کرو، ان کی امن اور سلامتی کی فکر کرو، لوگوں میں ایکتا کی فکر کرو، لوگ امن میں رہیں، لوگ چین سے رہیں، اس بات کی فکر کرو۔ یہ درس اسلام ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ کون سا دین پیش کر رہے ہیں؟ کیسی بکواس کرتے ہیں، کیسی خباثت پھیلاتے ہیں۔ ان فرقہ پرستوں کا ہوگا کیا؟ یہ شیطانی وائرس پھیلانے والے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے غداری کرنے والے، کہتے ہیں ہمارا امام عاشق رسول ہے، ہمارا بزرگ عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول تیرا وہ بزرگ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرے گا، ورنہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ چاہے کوئی امام ہو، چاہے کوئی فقیہ کہلاتا ہو، چاہے کتنا بھی بڑا اپنے وقت کا پیر، اپنے وقت کا بزرگ ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے خلاف چلے گا، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت نہ کرے گا، وہ کوئی بھلائی کو نہیں پہنچے گا۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اس تاریخی واقعے سے کیا سبق ملا؟
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में इत्तिहाद कायम किया। सबके सब वैसे लोग थे, सबके सब नफ्स परस्त थे, अक्सरियत लोगों की ऐसी थी, बाज लोग उनमें बेहतर भी थे, वल्लाहु आलम कौन बेहतर था कौन गलत था। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, जो मुअर्रिखीन की तारीखी किताबों को पढ़ने के बाद मालूम हुआ, सबने अपने अपने मकसद का, अपने अपने मतलब का, अपने अपने कबीले का, अपना अपना बुजुर्ग, अपना अपना बड़ा बनाकर अपने अपने सरदार का मुजस्समा तैयार कर रखा था और उसकी शान में गुलू करके उसको अपना हामी और मददगार तसव्वुर कर रखा था। ये हमारी मदद को आते हैं, ये हमारी पुकार को सुनते हैं, ये आएंगे। और कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से इसकी मुखालफत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज का मुखालिफ रहा। अल्लाह ही हामी व मददगार है और अल्लाह उसके रसूल और ये जो ईमान वाले हैं ये तुम्हारे हामी मददगार हैं। लेकिन जो दुनिया से रुखसत हुए और जो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुम, तुम्हारी वाहियात, तुम्हारी खुराफात, तुम्हारे शोर शराबे, तुम्हारी दुनिया की सारी हलचल और तुम्हारी दुनिया की सारी दौड़ भाग से मैंने उनको अमन में, सलामती में रखा हुआ है, क्योंकि वो आराम के लिए अल्लाह की बारगाह में जा चुके हैं। तो जो नेक हस्तियां हैं वो आराम के लिए दारुस्सलाम में, और जो गुनहगार हैं, मक्कार, अय्यार, अय्याश, गद्दार गुजरे हैं, खाइन गुजरे हैं, उनको जहन्नम के कैद खाने में फेंक दिया जाता है। ये सच्ची हकीकत है। मेरे भाई जरा जाने, जरा समझें एक बात। और दूसरी बात क्या कहते हैं, क्या कुरान में कहा आया है अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया हो कि मुसलमानों में इत्तिफाक होना चाहिए, सब लोगों में इत्तिहाद होना चाहिए। दुनिया में जो लोग फिरका फिरका का खेल खेल रहे हैं, अल्लाह की किताब हाथों में है, नबी की किताब हाथों में है, नबी की मोहब्बत के दावेदार हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं, मदारिस बनाते हैं, खानका बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, अल्लाह के घर बनाते हैं, उनमें इत्तिहाद कैसा होना चाहिए? ये तो फिरके बने हुए हैं यार, वो फिरका है तो तू भी फिरका है, और तू फिरका है तो तुम भी फिरका है, ये भी फिरका और वो भी फिरका। ये कौन सी बात हो गई? लेकिन फैसला अल्लाह की किताब पर हो रहा है, नबी की मोहब्बत पर है, क्योंकि नबी की मोहब्बत के दावेदार हैं। नबी की मोहब्बत का कोई इनकार नहीं करता, अल्लाह की मोहब्बत का कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अपने अपने नजरिए को सही साबित करने के लिए इनको इतना अर्सा गुजर गया, बरसहा बरस गुजर गए, मगर एक ही हट है और एक ही रट है, मैं हक पर हूं, ये गुमराह है, मैं हक पर हूं, वो गुमराह है। एक का मामला नहीं, दोनों पड़ोसियों का यही मामला है, दोनों भाइयों का यही मामला, घर घर के अंदर मामला चल रहा है यार। ये घर घर में जो आग लगी है, ये आग लगाने वाले, ये इंतशार डालने वाले सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं? कुरान में ऐसा कहाँ आया है? कुरान में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ईमान वालों में इत्तिहाद होना चाहिए? यार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जरिए से जो मैदान सहाबाए किराम का तुम्हारे सामने रखा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबाए किराम की जिंदगी को देखने का, उन पर नजर डालने का, नजर करने का हुक्म दिया है। अगर तुम ये जानना है कि मोहब्बत कैसे की जाती है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादारों को देख लेना, सहाबा की जिंदगी को पढ़ना। आओ कुरान को पढ़ते हैं। सहाबा ने कुरान को पढ़ के उस पर अमल किया, कुरान को सुनकर अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम सुना रहे हैं। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तिफरका में मत पड़ना, इंतशार का शिकार मत बनना, बट मत जाना। कंजुल ईमान में क्या फरमाया जा रहा है? बटना मत। तुम एक जमात बना दिए गए, तुम एक सफ में खड़े हो चुके हो, गोरा काला, अमीर गरीब फकीर, छोटा बड़ा, अरबी अजमी सब एक ही लाइन में खड़े कर दिए गए, एक ही जमात में खड़ा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, सब अल्लाहु अकबर की सदा एक साथ बुलंद करते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए। यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को सुनाया। अल्लाह की रस्सी, जमात बनाओ, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का हुक्म है, नबी की इताअत है। कब तक के लिए?
1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 63 سال کے لیے اللہ کی رسی ہے. نبی صلی اللہ تعالی وسلم یہ قرآن کتنے سال کے لیے اللہ کی رسی ہے؟ کیا مفہوم بیان کرتے ہیں؟ کون سی پیروں کی جماعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے اے لوگو اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو؟ کون سے پیروں کی جماعت ہے قرآن میں ایک بھی گنا دے، کوئی بھی ایک گنتی گنا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کا نام لیا ہو کہ فلاں اللہ کی رسی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تمام مل کر پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے رسی، شفاف راستہ، سیدھا راستہ، روشن راستہ کہاں پر عطا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ میں نور عطا فرمایا رب نے، تبھی تو آپ کو نور والا کہا جاتا ہے. آپ اوصاف کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے نور ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے آپ ایک انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان، جو بھی نبی ہے انسان ہے، ہر نبی انسان ہے، کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں ہے، کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں ہے. لکھ کے رکھ لو اس بات کو، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں، کوئی بھی نوری نبی نہیں، ہر نبی انسان ہے، سب سے پہلی چیز. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے پاس رسول کو بھیجا اور ایک نور کو بھیجا، ایک نور اتارا، نور کو نازل کیا. قرآن والتورات نور والانجیل نور والزبور نور والقرآن نور. قرآن بھی ایک نور ہے، انجیل بھی ایک نور ہے، توریت بھی ایک نور ہے، زبور بھی ایک نور ہے، ساری کتابیں نور ہیں، کیونکہ اس میں روشنی ہے ہدایت کے لیے، ہدایت کا نور ہے اس میں. اور جس کے ہاتھ میں یہ کتاب دی گئی اس کو نور والا کہا گیا. جیسا کہ کوئی انسان روشنی لے کر کسی اندھیری وادی میں جاتا ہو تو لوگ دیکھیں گے، لوگ دیکھ کر بولیں کہ دیکھو نور والا آ رہا ہے، دیکھو نور والا آ رہا ہے. تو میرے بھائی وصف کے اعتبار سے، تقسیم کے اعتبار سے آپ نور ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نور ہے، اللہ کی کتاب، اور یہ نور ہی اللہ کی رسی ہے. اور یہی رسی پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھی. صحابہ کرام سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے ہاتھ میں یہ نور دیا جا رہا ہے، یہ رسی دی جا رہی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، جنتی بننا ہے تو رسی پکڑ لو. رسی پکڑو گے تو جنتی بنو گی. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا، آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹنا مت. اور یہ مولوی کہہ رہا ہے اتحاد کی بات قرآن میں کہاں آئی ہے؟ ارے اندھے کو نظر نہیں آتا مگر یہ دل کے اندھے ہیں، اس لیے ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ نے دل دیا مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. بس وہی ہٹ ہے، وہی لکیر کے فقیر. قرآن کو سمجھو.